بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز وفاقی وزراء، اراکین پارلیمان، مسلح افواج کے سربراہان، عزیزان وطن، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں پوری پاکستانی قوم کو 74 سال آزادی کے مکمل ہونے پر مبارکباد دیتا ہوں اور 75ویں یوم آزادی کی مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم آج دل کی بات کریں، اس بات کا احاطہ کریں کہ ہم کن مشکلات سے گزرتے ہوئے آج یہاں پہنچے ہیں، اور آج کا کچھ حال بیان کریں، اور پھر مستقبل کے لیے جو کوششیں ہم کرنا چاہتے ہیں، جو نیت ہم اپنے ساتھ باندھنا چاہتے ہیں، جو جستجو کرنا چاہتے ہیں، اس کے متعلق کچھ نکات آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، اور پوری قوم اس بات کا شکر ادا کرنا چاہتی ہے کہ مسلمانان ہند کو مشکلات سے نکالا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کے طور پر، ایک ملک کے طور پر جینے کا حق دیا، اور یہ ایک آزادی تو بہت بڑی نعمت ہے جو شاید لوگوں کو اس بات کا کبھی آگے چل کر احساس نہ رہے، مگر آج ہم کو احساس ہے کہ کتنی مشکلوں سے آزادی حاصل کی۔ ہندوستان کی سرزمین رنگین ہو چکی، مسلمانان نے ہندوستان کے خون سے آزادی حاصل کرنے کی جستجو کے اندر اس موقع پر ان اکابرین کا اور ان لیڈران کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے سر سید احمد خان، جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد سے مسلمانوں کو کہنا شروع کیا کہ علم حاصل کرو، پڑھو، اور اس وقت اس طرح سے دنیا میں طاقتور قوم بن کر ابھر سکتے ہو، اور وہ بات آج تک ان کی درست ہے۔ اس کے بعد سر شاہ محمد سلطان شاہ محمد آغا خان، جو پہلے صدر تھے مسلم لیگ کے۔ پھر میں ذکر کروں مولانا محمد علی جوہر کا، جو خلافت موومنٹ کے بانی بھی تھے اور جس کو وہ لے کر چل رہے تھے۔ پھر علامہ اقبال کا، جنہوں نے فکری بنیاد ڈالی پاکستان کی، اور شہید ملت لیاقت علی خان صاحب کا، اور اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کا۔ بڑی انتھک محنت کی ان لوگوں نے، بڑی قربانیاں دیں، اور ان قربانیوں کی بنیاد پر ہم آج یہاں پر موجود ہیں۔ تو جیسے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہمارا ماضی، حال اور مستقبل، تینوں چیزوں کا اگر ہم دائرہ کر لیں تو ہمیں اندازہ رہے گا کہ ہماری سمت کس طرف جا رہی ہے۔ ان 74 سالوں کے اندر یہ کبھی مت بھولیے گا کہ ہمارے اوپر 3 جنگیں مسلط کی گئیں مختلف بہانوں کے ذریعے۔ اسلحے کی دوڑ بر صغیر کے اندر اور اس خطے کے اندر جاری ہے۔ یہ دوڑ غربت کو مزید منفی کرتی چلی جاتی ہے، اور پاکستان اس دوڑ کے اندر پھنسایا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود ایک زرعی ملک غذائی ضروریات اپنے ملک کی پوری کرتا رہا، اور اب ایک صنعتی ملک بھی بنتا جا رہا ہے، اور اس کے بعد اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آئی ٹی ملک بھی بن رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کی جب آپ کہانی لکھیں گے اور سوچیں گے تو بڑے بڑے کام بھی ہم نے کیے، اور مزید آزمائشوں میں ہم مبتلا ہوئے۔ بڑے کاموں کے اندر میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ 1974 میں جب ہندوستان نے ایک ایٹم بم کا دھماکہ کیا تو 7 سال کے اندر پاکستان اپنی ذہانت کے ساتھ محنت کر کے ایک نیوکلیئر ڈیٹرنٹ اس نے بنا لیا، دنیا کی ان اقوام میں شامل ہو گیا جو ترقی یافتہ اقوام ہیں، جو ایٹمی اسلحے سے اپنا دفاع کرنا جانتی ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو مستقبل کے اندر جو میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی ذہانت کے اعتبار سے پاکستان آج بھی اس جگہ پر کھڑا ہے
کہ دنیا کی اقوام کے اندر ایک ترقی پذیر ملک بڑی جلدی بن سکتا ہے 7 سال کے اندر۔ اس کے بعد افغانستان کے حالات جیسے خراب ہوئے تو پاکستان نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا، اور وہ واحد ملک ہے، اگر پاکستان کے آپ مغرب میں دیکھیں تو جو حال مشرق وسطیٰ کا کیا گیا اور جہاں دہشت گردی کی وجہ سے تباہی ہوئی، پاکستان نے ایک دیوار کھینچی اور پاکستان نے اس کے اندر تقریباً 1 لاکھ جانوں کی قربانیاں اور 150 ارب ڈالر کا نقصان برداشت کیا، مگر جیت کر نکلا اس کے اندر سے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اور میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اپنی افواج کو، اپنی پولیس کو، اپنے معاشرے کو، اپنے لوگوں کو جنہوں نے دنیا کے اندر یہ مثال قائم کی۔ بڑی بڑی سپر پاورز ناکام ہوئی ہیں اور آج کل آپ اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں، مگر پاکستان نے کامیابی حاصل کی۔ تو یہ وہ کامیابیاں ہیں جو پاکستان حاصل کر چکا ہے۔ اسی کے نتیجے میں اور کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ 35 لاکھ افغان مہاجرین پاکستان آئے اور پاکستان نے ان کو پناہ دی، کسی کے اوپر احسان نہیں کیا، اپنی اخلاقیات اور اپنی اقدار کا مظاہرہ کیا، اپنے آپ کو مضبوط کیا اخلاقی اعتبار سے۔ وہ قومیں جو اپنے آپ کو یہ کہتی ہیں کہ یہ ہیومن رائٹس کی بادشاہ ہیں، ان کا بھی آپ نے حال دیکھا، ان کے مقابلے میں پاکستان کا آپ مقابلہ کریں۔ دیکھیے، ہر مقابلہ اس بات پر نہیں ہوتا کہ کون کتنا پیسہ بناتا ہے، اخلاقیات کی بنیاد پر قومیں بنتی ہیں۔ اگر آپ مقابلہ کریں تو اس وقت دریاؤں میں اور سمندروں میں مہاجرین کو ڈوبنے دیا جاتا ہے، کشتیوں میں ڈوبنے دیا جاتا ہے، مگر ان کو پناہ نہیں دی جاتی۔ پاکستان ایسا ملک ہے جس نے 35 لاکھ مہاجرین کو پناہ دی اور اپنے آپ کو مضبوط کیا، اخلاقی اعتبار سے مضبوط کیا۔ تو میں یہ وہ چیز تھی جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ کہاں پاکستان نے کس انداز سے آزمائشوں کو اپنی ترقی کے لیے، اپنی ارتقاء کے لیے، اپنی ذہنی اور اخلاقی ترقی کے لیے پاکستان نے کس طرح سے سبقت حاصل کی۔ اس کے بعد یہ بھی ثابت کیا اس قوم نے کہ کوئی مشکل، کوئی آزمائش آئے تو اس کے اندر ہم پورے اترتے ہیں، اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اپنا وقت نکالتے ہیں، چاہے وہ 2005 کا زلزلہ ہو، چاہے وہ 2010 کا سیلاب ہو، چاہے وہ کووڈ ہو، مگر پاکستانی قوم مل کر مقابلہ کرتی ہے۔ یہ میں آپ کی طاقت آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ منفی عناصر باہر کے اور ملک کے اندر کے آپ کو کمزور کرتے چلے جائیں، کہتے چلے جائیں، مگر کسی بات پر توجہ مت دو، آپ کا رخ بالکل صحیح ہے اور آپ ایک مضبوط قوم بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی کے اندر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں ایک کامیابی جو آپ نے پچھلے دنوں حاصل کی۔ جب کووڈ کی بیماری پاکستان کے اندر آئی تو پرائم منسٹر صاحب نے ایک بہت بڑی بساط بچھائی، اور اس کا آپ کو احساس ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے ہمدردی کی بساط بچھائی۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ بھوک سے مریں، لوگ بے روزگار ہوں، لوگ پریشانیوں میں اور زیادہ مبتلا ہوں۔ دنیا میں کسی لیڈر نے یہ بات نہیں کی، دنیا میں کسی ملک نے یہ بات نہیں کی تھی جب تک، اور اس بساط کے اوپر انہوں نے کہا اب جو کرنا ہے کرو۔ تو آپ نے ڈیٹا کی بنیاد پر، NCOC کی خدمات کی بنیاد پر، عوام کی مدد سے، علماء کی مدد سے ہم نے اپنی مساجدیں کھلی رکھی، جبکہ لوگوں نے کہا کہ تم زیادہ مسلمان ہو کیا دوسروں سے، مگر پاکستان نے وہ مثال قائم کی کہ اللہ سے تعلق برقرار رکھا، اللہ سے معافی مانگتے رہے اور کورونا کے خلاف دعا بھی اللہ سے کرتے رہے اور خود بھی محنت کی۔ اس میں میڈیا کی تعریف کرنا چاہتا ہوں، مگر سب سے زیادہ آپ لوگوں کی تعریف کہ آپ نے اس کا مقابلہ کیا، پہلی ویو، دوسری ویو، تیسری ویو، اب چوتھی ویو ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ SOPs کا خیال رکھیں۔ یہ آزمائش قوموں کی آزمائش ہے، دنیا کی آزمائش ہے، مگر پاکستانیوں نے اس کے اندر اچھا رنگ دکھایا۔ آپ نے پڑوسی ممالک، اچھا اس میں فرق بیان کرنا چاہتا ہوں، فیصلوں کا فرق ہے، حالات کا فرق نہیں ہے۔ آب و ہوا وہی ہے، جغرافیہ وہی ہے،
ڈی این اے نسل کے اعتبار سے وہی ہے، مگر ہمارا حال دیکھیں اور پڑوس میں دیکھیں، فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ یہ ہے کہ آپ نے ہمدردی کی بساط ڈالی، آپ نے اللہ سے دعا کی، خود جتنا بھی ڈسپلن دکھایا وہ اتنا کافی تھا کہ آپ مقابلہ کر سکیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ کورونا کے اندر جو کامیابی ہے یہ میری اور آپ کی طاقت ہے، اس کو پہچانیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے باوجود ایک اور کام بھی ہم نے کیا کہ ہماری معیشت ترقی کرتی رہی، اس کے باوجود معیشت ترقی کرتی رہی۔ آپ مشکلات میں پھنسے پھر بھی معیشت ترقی کرتی رہی۔ لوگ کہتے رہے سب جھوٹ ہے، سب غلط ہے، 4% شرح نمو کے اندر فرق آیا، دنیا دیکھ رہی ہے آپ کی طرف، برآمدات آپ کی 31 ارب تک پہنچ گئیں، ترسیلات زر 29 ارب تک ڈالر تک پہنچا، ٹیکس وصولی مقررہ اہداف سے اس کو پار کر گئی، اور جو ہمدردی کی بساط ڈالی تھی یہ میں اس کے ساتھ جوڑوں گا جو ریاست مدینہ کا خواب ہے اور اسلامی فلاحی ریاست کے اعتبار سے جو آپ کی جستجو ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے ماضی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ اب اس گفتگو کے ساتھ میں جوڑنا چاہتا ہوں کہ ریاست مدینہ یا اسلامی فلاحی ریاست ہے کیا؟ یہ ایک جستجو ہے، ایک خواہش ہے کہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف پر مبنی ریاست قائم کی تھی اس کی طرف پاکستان پیش قدمی کرتا رہے، اور اس ریاست کے اعتبار سے 4-5 اس کے ستون ہیں یا 6-7 ستون ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس کو پہچانیں۔ پہلا ستون اس کا معاشی اور معاشرتی انصاف ہے۔ اس انصاف کے بغیر دنیا میں کوئی ریاست نہیں بنتی جو مضبوط ہو، مگر مسلمان جب ریاست ایسی بنتی ہے تو وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ یہی معاشی اور معاشرتی انصاف ہے جس کی بنیاد پر اچانک اس ریگستان عرب سے لوگ نکلے اور دنیا ان کے ساتھ ہو گئی۔ دوسرا اور تیسرا اصول یہ ہے جو پاکستان چاہتا ہے جس بنیاد پر اپنے ہاں غربت ختم کرے، وہ اصول یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ صحت کا لوگوں کا خیال رکھیں، ریاست خیال کرے، یہ بنیادی ضرورت ہے جس کا ریاست خیال کرے۔ تیسری چیز تعلیم کا خیال کرے، یہ لوگ انسان کے ہماری آبادی کے حقوق میں سے شامل ہے، تو یکساں تعلیمی نصاب ایک بہت بڑا قدم ہے جس کے اندر آپ سب کو برابر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں غربت سے انخلا ہوگا۔ جب یہ حکومت بنی تھی تو وزیر اعظم نے ہندوستان کو یہ کہا تھا کہ امن کی طرف آؤ، غربت تمہارے ہاں بھی ہے، ہمارے ہاں بھی ہے، تمہارے ہاں تو بہت زیادہ ہے، امن کی طرف آؤ، اور تم ایک قدم اٹھاؤ گے تو ہم 2 قدم اٹھائیں گے۔ اس کو کمزوری سمجھا گیا۔ بعد میں جو جارحیت کی گئی وہ بھی، اس کا بھی جو پاکستان نے مزہ چکھایا اس کو بھی کمزوری سمجھا گیا جب ہم نے پائلٹ واپس کیا۔ تو ریاست مدینہ کے اندر بھوک سے نجات آپ کو تاریخ کے اندر خلفائے راشدین اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے ملتا ہے کہ نبی پیٹ پر پتھر باندھ کر دوسروں کا خیال کرتے تھے، خلفاء نکل کر اس بات کا احساس کرتے تھے کہ کوئی بھوکا نہ رہے اور سر پہ چھت ہو۔ تو یہ وہ بنیادیں ہیں، وہ فاؤنڈیشنز ہیں جن کی بنیاد پر ریاست مدینہ کی طرف ہمارا راستہ بھی جاتا ہے، اور اس کی بنیادیں آج ڈالیں گے تو اس کے بعد اس کے اوپر عمارت اگلی نسلیں بھی تعمیر کرتی رہیں گی۔ میں اسی سلسلے کے اندر احساس پروگرام کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بہترین کام کیا اور کووڈ کے دوران کیا۔ 170 ارب روپے تقریباً 1.5 کروڑ خاندانوں تک پہنچائے، اور 1.5 کروڑ خاندانوں کا مطلب 8-10 کروڑ لوگوں تک یہ بات پہنچی کہ جب مشکل تھی تو اس غریب ملک نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر اس کا اہتمام کیا کہ کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی بے روزگار نہ رہے، کوئی بڑی مشکل اور آفت پاکستان کے اوپر معیشت کی آفت نہ آئے۔
50,000 स्कॉलरशिप्स दी गई। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जिसका मैं जिक्र कर चुका, जिसमें तकरीबन 400 से 450 अरब के प्रोजेक्ट्स रजिस्टर हो चुके हैं। आसान कर्जा दिया जा रहा है और मैं इस बात से वाकिफ हूं कि जो रकूमात मुख्तस की गई हैं लोगों को कर्ज देने के लिए, वो रकूमात पूरी इस्तेमाल भी नहीं हो रही। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मुझसे और लोगों से ये बात कहता है कि जो रकूमात डिसेबल्ड लोगों के लिए या खवातीन के लिए, डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए जो मुख्तस की गई हैं, उतने लोग भी नहीं आ रहे, 2-4% भी उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। तो हुकूमत ने एहतमाम किया है। इस गुफ्तगू के जरिए मैं कहना चाहता हूं, आगे निकलो, अपना कारोबार, कामयाब जवान जैसे प्रोग्राम, इन प्रोग्रामों के जरिए अपने रोजगार की तलाश भी की जाए। इसमें कर्जे की शराइत बहुत कम है, बहुत सारे छोटे कर्जों पर कोई कोलैटरल नहीं है, निकलें और इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ एक जिम्मेदारी पाकिस्तान ने और उठानी पड़ेगी, क्योंकि पिछली नस्लों के अंदर, पिछली दहाइयों के अंदर जब करप्शन की वजह से बहुत कुछ हमारे यहाँ कम रहा, तो ये भी हुआ कि लोग अनपढ़ रह गए। जो अनपढ़ रह गए वो बेचारे मजदूरी करते हैं, उनको स्किल डेवलपमेंट कर दी जाए। फिलहाल जो नई पौध आ रही है उसकी मुकम्मल तालीम की जिम्मेदारी उठाई जाए। जो अनपढ़ रह गए हैं उनकी स्किल डेवलपमेंट करके उनको काम पर लगाया जाए। तो ये भी एक बड़ी मेहनत है। तो लिहाजा बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ गई, मगर मैं आपको इत्मीनान दिलाना चाहता हूं कि आपके अंदर जो अल्लाह ताला ने खुसूसियात अब डाल दी हैं, आप इस काबिल हैं कि इस कौम को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ों के अंदर बहुत जल्द खड़ा कर दें। ज़रूरत है इस बात की कि इस कौम के अंदर उम्मीद डाली जाए। ज़रूरत है इस बात की कि वो जो फॉल्स प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़ जिसकी बुनियाद पर खबरें बनती रहती हैं, उससे निकला जाए। दुनिया जो मर्जी आए कहे आपसे, आप एक मजबूत कोशिशों के साथ पाकिस्तान की तरक्की के एतबार से अपने जहन के अंदर और अपने कामों के अंदर अपने आप से और कौम के साथ इंसाफ करें। एक डिजिटल पाकिस्तान बन रहा है, एक नॉलेज इकॉनमी बन रही है, और मैं लोगों की तवज्जो बार बार इस तरफ दिलाता हूं कि ये बड़ी तेजी से ये ट्रेन जा रही है और पाकिस्तान को जल्दी इस ट्रेन पर सवार होना पड़ेगा। इतनी तेजी से ये बढ़ रही है। दुनिया के अंदर जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं, जो टॉप 10 फॉर्च्यून 500 के अंदर कंपनीज हैं, वो सब ऑयल, गैस और ऐसी चीज़ों से, जो मादनियात हैं, जो ज़खायर हैं, उससे हटकर ज़हनी ज़खायर के एतबार से आगे बढ़ रहे हैं। इसके अंदर पाकिस्तान कम नहीं है। जब न्यूक्लियर डिटेरेंस की बात हुई, आपने अपने जहन को इस्तेमाल कर उस पर सबकत हासिल की, अपनी जहानत को इस्तेमाल किया। जब कोविड का मुकाबला करना पड़ा, आपने अपनी जहानत के जरिए दूसरी कौमों के मुकाबले पर आपने ये करके दिखाया कि आप ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं और आपने एक बहुत बड़ी वबा का बहुत अच्छी तरह से मुकाबला किया। इसके साथ मैं खराज तहसीन पेश करता हूं। जो जस्तजू मुसलसल चल रही है वो है 10 बिलियन ट्री सुनामी, एक क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से। आप ये जहन में रखिए कि तहारत निस्फ ईमान है, सफाई निस्फ ईमान है। सफाई रखें, रूहानी, जिस्मानी और माहौलियाती तहारत, सफाई। ये तो मेरे नबी का शेवा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि वो एक दिन इत्र मांग रहे थे कि इत्र लाओ, तो लोगों ने पूछा क्यों आप इत्र मंगवा रहे हैं? तो देखा कि वो अपनी लकड़ी से दीवार, मस्जिद नबी की दीवार पर कोई थूक कर चला गया था, वो साफ कर रहे थे। तो मेरा नबी जब तहारत के लिए इतना तैयार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका अपना शेवा, पाकी, सफाई, मिसवाक, अपने पास से बू ना आना, तो जिस्मानी तहारत के साथ माहौलियाती तहारत की बड़े सवाब का काम है। और आज दुनिया आपसे कह रही है कि जी माहौलियात के एतबार से पेड़ लगाएं और साफ रखें। तो ये भी एक पाकिस्तान अनोखे अंदाज से निकल पड़ा जब दुनिया के अंदर ये बात इतनी आम नहीं थी। मैं अब जिक्र करना चाहता हूं मकबूजा कश्मीर के हवाले से। मैं ये समझता हूं कि भारत की जो घिनौना जुल्म है मकबूजा कश्मीर में, उस हवाले से मैं दुनिया से, इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये कहना चाहता हूं कि इस पर तवज्जो दें।
پاکستان کے اوپر 3 جنگیں مسلط کر چکا ہے بھارت، اور آرٹیکل 35A اور 370 جو پاکستان کی اس کو اہمیت نہیں دیتا تھا، کیونکہ کشمیر کا ذکر ہندوستان کے آئین کے اندر کوئی بنیاد ہی نہیں رکھتا۔ جن اصولوں کی بنیاد پر پاکستان بنا تھا، ان اصولوں کے بنیاد پر میرے کشمیری بھائیوں کے اوپر وہ اصول لاگو نہیں کیے گئے اور ان کو ایک مشکل کے اندر چھوڑا۔ ایک نئی ان کی ڈومیسائل پالیسی بنی ہے، جس کے اندر وہ کشمیر کی آبادی کا تناسب بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسروں سے سیکھ رہے ہیں، مزید ظلم کرنا چاہتے ہیں، مگر پاکستان اس راستے میں رکاوٹ ہے، میرے کشمیری بھائی خود اس راستے میں رکاوٹ ہیں۔ پیلٹ گن سے نابینا کیا گیا، یہ عصمت دری کو ٹول آف وار بنایا گیا، ہزاروں خواتین کو ریپ کیا گیا، لاکھوں افراد کو شہید کیا گیا، اور وہاں کی لیڈرشپ بند ہے، ذرائع ابلاغ بند ہیں، ملک وہ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صرف یہی نہیں کہ کشمیر میں یہ کر رہے ہیں، ان کا نیا سٹیزن شپ ایکٹ جو ہے وہ اپنے اقلیتوں کو وہ محصور کر رہا ہے، خاص طور پر مسلم اقلیت کو۔ اور پرائم منسٹر صاحب جہاں دنیا کے اندر بلاسفیمی کے اعتبار سے اور اسلاموفوبیا کے اعتبار سے گفتگو کرتے رہے ہیں، اسی اعتبار سے میں سمجھتا ہوں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ جینوسائیڈ کی طرف راستہ ہے۔ دنیا میں جہاں بھی جینوسائیڈ ہوا ہے وہ ایک اقلیت کو محصور کر کر، نکو کر کر، پریشان کر کر، معاشرے میں ان کا مقام کم کر کے، ان کی تجارت کو ختم کر کر، نوکریاں نہ دے کر کیا جاتا ہے، اور وہ ہندوستان کے اندر ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا میں تو چاہتا ہوں کہ دنیا اس بات کو پہچانے کہ ہندوتوا اور RSS کی سوچ بھارتی لیڈرشپ پر حاوی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ خطے میں امن کا امکان نہیں ہے۔ آپ کو اور پھر ہمارے ساتھ کیا، کلبھوشن یادو آپ کو یاد ہے، یہ جو دہشت گردی کا لاہور کا واقعہ آپ اس سے واقف ہیں، یہ جس طرح سے پاکستان کے حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، فیک نیوز دنیا کے اندر اس کا پرچار کر رہا ہے۔ تو لہٰذا پاکستانیوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، اس بات کی فکر کرو کہ فیک نیوز چاہے اندر سے نکلے، یہ غیبت ہے، چاہے اندر سے نکلے، اس پر احتیاط کرو۔ اور صحیح قرآن کی آیات موجود ہیں کہ صحیح راستہ، اس کی تصدیق کر لو۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جہاں قوموں کے اعتبار سے میری خواہش یہ ہے کہ پاکستانی قوم صف اول پر پہنچے، تو اپنے آپ کو اخلاقی طور پر مضبوط کرنے کے مستقبل کے راستے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں افغانستان کے حوالے سے اپنی گفتگو اختتام پر لاتے ہوئے یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں کا آج کل ایک ہیجانی کیفیت ہے۔ انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ امن قائم ہوگا، اور میں ایک بہت بڑی درخواست کرتا ہوں اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ، اور وہ درخواست یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے امن لائیں۔ ابھی یہاں قرآن کی ایک سورت کی تلاوت ہوئی جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم آپس میں دشمن تھے، اللہ نے تم کو جوڑا، آپس میں محبت پیدا کی، تم کو بھائی بھائی بنایا۔ میرے افغانی بھائی 40-50 سال سے مستقل آزمائش میں ہیں، لاکھوں افراد شہید ہوئے، پناہ گزین ہمارے ہاں موجود ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی تاریخ سے وہ راستہ ملتا ہے جس کی بنیاد پر افغانستان میں امن جلدی آ سکتا ہے۔ نیلسن مینڈیلا نے ساؤتھ افریقہ کے اندر قوم کو جوڑا، اور ہماری نظیر اسلام کی تو اس سے بھی بہت بڑی ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ افغانستان میں امن ہوگا۔ پاکستان نے افغانستان کے بعد جنگ کی سب سے بڑی قیمت ادا کی افغانستان کے اندر۔ پاکستان اگر افغانستان میں امن ہو جائے گا تو سب سے زیادہ بھلا میرے افغان بھائیوں کا ہوگا، مگر پاکستان کا بھلا پھر وہ دوسرا ملک ہوگا جس کو سب سے بڑا فائدہ ہوگا۔ تو میں اپنے اسلامی ممالک، اپنے بھائیوں کی ترکی، سعودی عرب، چین اور چین پاکستان راہداری کے اعتبار سے جو پاکستان میں ترقی ہو رہی ہے، میں سب کا مشکور ہوں، مگر آخر بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جس راستے پر گامزن ہیں، آپ ایک ابھرتی ہوئی قوم ہیں، آپ ایک دنیا کی طاقتور قوم بننے جا رہے ہیں، یہ بات اپنے دل سے نہیں نکالنا۔ آپ کا ملک بڑی قربانیوں سے بنا ہے، آپ کی محنتوں کے ساتھ یہ ملک بڑی تیزی سے
ترقی کی راستے پر چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ آپ کا مستقبل بہت روشن ہے، آپ کا مستقبل انوکھا مستقبل ہے۔ ریاست مدینہ کا خواب اگر آپ اس کی طرف چلتے رہے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے لیے راستے کھولے گا۔ بہت شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔